من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا. معزز سامعین کرام، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19, 20, 21, 22 یہ چند آیات تلاوت کی گئی. ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی سماج و معاشرے کے کچھ قانون اور اس زمانے میں جو برائیاں تھیں جاہلیت کے دور میں، ان برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بہترین اصول معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں پیش فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. دراصل زمانے جاہلیت کے اندر اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کا سوتیلا بیٹا یا اس کا بھائی اس عورت کا زبردستی وارث بن جاتا تھا، زبردستی اس کا ولی بن جاتا تھا. اور عورت تصور نہیں ہوتی تھی، بلکہ عورت کو آستی کا مال سمجھا جاتا تھا اور جس طرح سے چاہتے اس کو استعمال کرتے. جیسا کہ اسی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کے اوپر اس کے شوہر کے وارثوں کا زور چلتا تھا، اس کے گھر والوں کا زور نہیں چلتا تھا، اس کے بھائی کا، اس کے باپ کا زور نہیں چلتا تھا، بلکہ شوہر کے وارث اس کے بھائی ہوں یا اس کے سوتیلے بیٹے ہوں ان کا زور چلتا تھا. یا تو اس سے نکاح خود ہی کر لیتے تھے، اگر اس کا بھائی ہے تو خود نکاح کرتا تھا، یا نہیں تو کسی دوسرے سے نکاح کروا دیتا تھا، یا نہیں تو اس کو گھر میں ہی رہنے دیتا تھا. یعنی زور جب بھی چلے گا تو ہم لوگوں کا چلے گا، لڑکی کے گھر والوں کا نہیں چلے گا. اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو آزادی دی اور کہا کہ اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے تو عدت گزار لینے کے بعد عورت آزاد ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا جہاں اس کی چاہت ہو وہاں پر وہ اپنی شادی کر سکتی ہے. معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا جو اس زمانے میں بھی پایا جاتا تھا اور آج کے وقت میں بھی پایا جاتا ہے. آج بھی کچھ ایسے شیطان صفت لوگ ہیں جو اس طرح کے خیالات اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ قانون ہے اگر اس کو ایک آدمی اپنے دل کے اندر بسا لے تو ایک بہترین انسان بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور عورتوں کو اپنے گھر میں صرف اس لیے روک کر کے مت رکھو، اس لیے روک کر کے مت رکھو کہ جو کچھ اس کو ہم نے دیا ہے کسی طرح سے اس کو اڑا لیں گے، اور تم کو صرف اسی صورت میں اس کو روک کر کے یا اس کو تھوڑا سا دباؤ بنانے کا حق ہے کہ اگر وہ کوئی کھلی ہوئی برائی کرے یا بے حیائی کریں تو اس وقت تم اس پر دباؤ بنا سکتے ہو. دراصل زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ چیز پایا جاتا تھا اور آج کے سماج و معاشرے میں بھی کہیں کہیں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی عورت پسند نہیں ہے تو اب اس عورت کو کیسے کرنا ہے. ابھی طلاق دیں گے تو مہر چھوڑ دینا پڑے گا، یا جو کچھ اس کو دے کر کے رکھے ہیں اس کو ان کو چھوڑ دینا پڑے گا. تو وہ کرتے کیا تھے؟ کرتے یہ تھے کہ اگر یہ عورت پسند نہیں ہے اور اس کو ہٹا کر کے دوسری عورت لانا ہے تو اس کو اپنے گھر میں قید کر دیتے، اس کو طرح طرح سے ٹارچر کرتے، اس کو ستاتے، یہاں تک کہ وہ عورت خود تنگ ہو کر کے کہتی کہ اب مجھ کو چھوڑو اور جو کچھ تمہارا ہے تم اپنے پاس رکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیویوں کو اس طرح سے پریشان مت کرو. اگر کوئی عورت پسند نہیں ہے اس کو اچھائی کے ساتھ طلاق دے کر کے ہٹا دو. اس کو روکنا
تاکہ اس کے پاس جو ہمارا حق مہر ہم نے دے دیا ہے وہ ہم کو واپس کر دے، اور اس کو طرح طرح سے ٹارچر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو کچھ تم نے اپنی عورتوں کو دے رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ٹارچر مت کرو، اس کو روک کر کے مت رکھو۔ ہاں اگر وہ بے حیائی کا کام کرتی ہے، بد چلنی کا کام کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، تو تم اس کو تھوڑا دباؤ بنا کر کے کہ بھائی تم کھلا لو اور جاؤ، تمہاری ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا کرنے کا اختیار ہے۔ وگرنہ عام صورتوں میں اس کا اختیار نہیں ہے کہ اگر عورت اچھی ہے اس کے بعد بھی اس کو ٹارچر کر کے اس کو کہیں کہ کھلا لینے پر مجبور کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ ابھی پچھلے جمعہ میں نے اس سلسلے میں تفصیلی بات کی تھی، لیکن اس سلسلے میں چند حدیثیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے۔ اور اہل و عیال میں بیوی کا رتبہ ایک مقام حاصل رکھتا ہے، اس لیے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی کے لیے جو شخص بہتر ہے وہ شخص میں سب سے بہتر ہے۔ معزز سامعین کی نمبر 17 سے صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری پر اس کو اپنی نکاح میں لیا ہے، اور اللہ کا نام لے کر کے اس کے شرمگاہ کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ لہذا تمہارا حق تمہاری بیوی پر یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے بستر پر ایسے آدمی کو نہ بیٹھنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو تم اس کو سزا دے سکتے ہو، لیکن اس طرح سے نہ مارو کہ اس کو چوٹ لگ جائے، یا اس کے چہرے پر نہ مارو۔ اور یاد رکھو دستور کے مطابق جو تم خود کھاتے ہو تم کو اپنی بیوی کو کھلانا بالکل ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن آدمی کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، یعنی بیوی سے، بیوی ہے بہت سارے اس کے عادات ہیں، یہی عادت اس کی بہت خراب ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغض نہ رکھو، نفرت نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک عادت جو ہے وہ خراب ہے تو اس کی دوسری عادت تم کو اچھی لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر بیوی تم کو ناپسند لگتی ہے کسی اس کی عادت کی وجہ سے، تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ممکن ہے کہ اس کی ایک عادت تم کو ناپسند ہو لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کی بیوی ہے بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، وہ بھرپور خیال رکھتی ہے اپنے شوہر کا، گھر کے تمام کام کاج میں بہت ماہر ہے، کوئی سختی اور تنگی کا وقت آتا ہے تو اپنے شوہر کو ٹارچر نہیں کرتی ہے، بیجا ڈیمانڈ اور مطالبہ نہیں کرتی ہے، لیکن چونکہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں، تو دل میں کیا میری بیوی ہے اسی لیے۔ ابھی بہت سارے لوگوں کی چاہتے ہیں کہ بیوی جو ہے پڑھی لکھی بھی ہونا اور ذرا خوبصورت بھی ہونا دیکھنے میں، اور ذرا ہمارے میچ کا بھی ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میچ کا نہیں دیکھا تھا، 25 سال کی عمر تھی، 40 سال کی لیڈی تھی اور تقوی اور پرہیزگاری والی تھی، اس سے شادی کیا کیونکہ اس کے اندر خیر تھا۔ آج کل ہمارے سماج معاشرے میں شادیاں اس لیے بھی نہیں ہوتی ہیں کہ ہم، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکے کے ماں باپ ہو، شادی میں ان کے ایکسپیکٹیشن بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں۔ لڑکی خوبصورت بھی ہونی چاہیے، پڑھی لکھی بھی ہونی چاہیے، لڑکی والوں کے ہاں اچھے جائیداد بھی ہونے چاہیے، اور ہمارے ذرا میچ کا بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا بچوا 24 سال کا ہے تو بیٹی جو ہے بیوی ہماری، اس کی بیوی 18 سال کی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سارے ایکسپیکٹیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت نہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ امور خانہ داری میں ماہر ہو، وہ تمہارے ہر چیز میں تمہارا سپورٹ کرنے والی ہو، بیجا تم سے ڈیمانڈ کرنے والی نہ ہو، تمہارے گھرانے کو جنت کا نمونہ بنانے والی ہو، لیکن چونکہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور کسی خوبصورت لڑکی کو تم اپنے گھر میں لا کر کے رکھتے ہو، تو اس کے نخروں سے تمہارے ناک میں دم ہو جائے گا، کام نہیں کرے گی۔ ایسا ہوتا ہے سماج و معاشرے کے اندر، بیچارہ مرد جھک مار کر کے پھر اسی بیوی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، جھک مار کر کے، سارے ڈرامے سہ کر کے بھی رہنا پڑتا ہے، ٹارچر سن کر کے بھی رہنا پڑتا ہے،
بیوی کے بہت ساری باتوں کو سن کر کے بھی خاموشی اختیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک چیز تم کو ناپسند ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ساتھ نباہ نہ ہو سکے، اب اس کو چھوڑنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر ایک بیوی کو بدل کر کے دوسری بیوی کو لانا ہے، ایک بیوی کو طلاق دینا ہے اور دوسری بیوی کو لانا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو طلاق دیتے وقت جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس کو واپس مت لو، جو کچھ بھی دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر خزانہ بھی دیا ہے تو واپس نہ لو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی مت لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کے اوپر بہتان رکھ کر کے اور صریح گناہ کو تم لینا چاہتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ صرف حق مہر نہیں، ابھی آدمی شادی کرتا ہے تو بیوی کو بہت سارا تحفہ بھی دیتا ہے، بہت ساری چیزیں ہبہ بھی کرتا ہے، وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو دیتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ۔ اب بیوی سے نباہ نہیں ہو رہا ہے، اب اس کو چھوڑنا ہے، طلاق دینا ہے، اب ایسا کرنا ہے ڈرامہ، ایسے ہتھ کنڈے، کیونکہ ہتھ کنڈے بہت استعمال ہوتے ہیں سماج و معاشرے کے اندر، جو بڑے ہی چالاک، تیز ترار، لومڑی صفت جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہتھ کنڈے بڑے زبردست ہوتے ہیں، تو وہ جو ہتھ کنڈا اختیار کرتا ہے کہ ایسا ٹارچر کرنا اس بیوی کو کہ یہ خود بخود ہم کو چھوڑ کے بھاگ جائے اور کچھ بھی ہم کو دینا نہیں پڑے، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ سب یہاں پر رکھ کر کے جائے۔ تو یہاں پر صرف حق مہر نہیں، بہت سارے گفٹ کی بات ہے، کہا کہ وہ سب مت لو، کیونکہ عام آدمی کو بھی اگر گفٹ دے دیتے ہو تو اس سے لینا بالکل اس کتے کی طرح سے ہے جو قے کر دیتا ہے اور چاٹ لیتا ہے۔ یہ تو بیوی تھی، یہ تو بیوی ہے جس کا حق ہے تمہارے اوپر، لہذا جو کچھ تم نے دیا ہے وہ مت لو، کیونکہ اگر تم اس سے لوگے یا ہتھ کنڈا اختیار کر کے اس کے مہر کو بھی روکو گے تو یہ بہتان ہوگا، یہ گناہ عظیم ہوگا، کیونکہ تم نے بڑے مجمع مجھ سے نکاح کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر نکاح کیا ہے، تم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ دے کر کے اس کو مہر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے اس سے لوگے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم تو ایک دوسرے سے صحبت بھی کر چکے ہو، ایک دوسرے سے مل بھی چکے ہیں، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور پختہ عہد لیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کر رہے ہیں، پھر شادی کرنے کے بعد جو کچھ تم نے اس سے دیا ہے تم کیسے لے لو گے؟ گویا ان تمام آیات کے اندر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اشارتاً انسانی سماج و معاشرے کو ایک بات بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا ظاہر پاک دکھتا ہے نا، ویسا ہمارا دل بھی پاک دکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ظاہر بڑا پاک صاف ہے اور دل انتہائی گندا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان اس کا وہ آئینہ ہوتا ہے کہ جتنا اس کا ظاہر صاف ہے اتنا ہی اس کا باطن بھی صاف ہونا چاہیے۔ یہ ہتھ کنڈے، یہ سازشیں، یہ چال بازیاں، یہ ایمان والوں کا شیوا اور شعار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید ایک قانون بیان فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ باپ چاہے جس سے بھی نکاح کر لے، اب ایک مرد کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے نا، اب ہماری ماں سے ہمارے باپ نے نکاح کیا، بعد میں ایک اور عورت سے نکاح کیا، اب نکاح کے بعد اس کو رکھا یا نہ رکھا، اب اس سے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چیز رواج میں تھا کہ اگر کوئی سوتیلا بیٹا ہوتا اور اس کا باپ اگر اس سے مر جاتا تو وہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ شریعت نے اس کا کنڈیم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے ایسا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر کے کہا کہ اس کو قتل کر دو اور اس کا سارا مال ضبط کر لو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تمہارے باپ نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے اس سے تم بھی نکاح مت کرو، تم نکاح مت کرو الا ما قد سلف، ہاں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دو۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا رستہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ باپ جن سے بھی نکاح کریں گے اب اس سے ان کا بیٹا نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ ان آیات کے اوپر اور آیات کے معانی اور مفہوم کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔